اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یہ تو بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کر دیں من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود یأتیکم بضیاء جو روشنی لے آئے افلا تسمعون کیا تم ایسے دلائل کو سنتے نہیں ہو قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ تو صحیح نا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کر دیں ہمیشہ کے لیے قیامت تک من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود کون سی ایسی ہستی ہے یأتیکم بلیل کہ وہ لے آئے تمہارے پاس رات تسکنون فی جس کے اندر تم سکون پاؤ آرام پاؤ افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي اور جس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں بلائے گا پکارے گا پس فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک الذین کنتم تزعمون جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے کہاں گئے ہیں وہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہر امت میں سے ایک جدا کریں گے گواہ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ پھر ہم ان مشرکوں سے کہیں گے لے آؤ دلیلیں اپنے عقیدے پر اپنے شرک پر فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ پس جان لیں گے وہ بے شک حق اللہ کے لیے ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں وہ معبود جن کو وہ گھڑا کرتے تھے وہ باتیں شرکیہ باتیں سب ختم ہو جائیں گی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن ہونے والے سوالوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ایمان والے اور اس کے مقابلے میں شرک کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل پیش فرمائے، اور آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی دلائل عقلیہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ شرک کا رد بھی فرما رہے ہیں۔ پہلی جو اللہ نے دلیل عقلی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان سے پوچھئے، اگر اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات کر دیں، اندھیرا ہی اندھیرا کر دیں، تو میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ایسی ہستی ہے جو اللہ کی رات اور اللہ کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے؟ ان سے پوچھئے کہ ایسی کون سی ہستی ہے جو رات کو اندھیرے کو روشنی میں بدل دے؟ کوئی ایسی ہستی ہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، جو روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں ہیں؟ انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی؟ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر دن کر دیں، روشنی کر دیں، ہمیشہ کے لیے قیامت تک روشنی ہی روشنی ہو جائے، تو من الہ غیر اللہ، کون ایسی ہستی ہے جو یأتیکم بلیل، رات لے آئے؟ کیا کر دے؟ رات لے آئے۔ ابھی تو جو نظام چل رہا ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، دونوں ہیں، دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے، بندے دن کو اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں
اور رات کو سکون بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر دن نہ ہو، صرف رات ہو جائے، یا پھر رات نہ ہو دن ہی دن ہو جائے، تو کون ایسی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ہستی ہے جو رات لے آئے یا دن لے آئے؟ افلا تبصرون، کیا میرے پیغمبر یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ کی ان قدرتوں کو نہیں دیکھتے، پہچانتے نہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کے آخر میں فرمایا ہے، رات اور دن کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ پارہ نمبر 4 نکالیں جی۔ صفحہ نمبر 92، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190، صفحہ نمبر 92۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا، اس کا اختلاف، اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نشانی ہے میری وحدانیت کو پہچاننے کے لیے اور مجھے پہچاننے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی، مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی، جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو پکارتا ہے، اوروں کو مشکل کشا مانتا ہے، اوروں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو پھر قرآن سمجھتا، سنتا اور اللہ کی وحدانیت مانتا۔ تو فرمایا کہ یہ رات اور دن جو آج آ رہے ہیں، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہوتا، اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہوتا، تو پھر یہ رات اور دن کی یہ جو ترتیب چل رہی ہے، اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ دوسرا معبود کہتا نہیں میں نے دن لانا ہے، تیسرا معبود کہتا کہ نہیں میں نے رات لانی ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا نا، تو یہ نظام چل پاتا؟ نہ چل پاتا۔ اس نظام کا صحیح طریقے سے چلنا ہی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان کے اندر اور کوئی الہ ہوتا تو اس میں فساد پیدا ہو جاتا، اس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے اگر کوئی اور الہ ہوتا۔ لیکن یہ نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اس کی نشانی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ اکیلے چلا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، فرمایا اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دن کو بنایا، رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، رات کو سکون کے لیے بنایا۔ اگر رات نہ ہوتی تو پھر بندے کام کر کر کے تھک جاتے،
سکون نہ ملتا۔ اب رات ہے، رات میں ساری مخلوقات سوئی ہوتی ہیں، دن میں آوازیں ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا، شور ہوتا ہے، پرندے بھی بول رہے ہوتے ہیں، جانور بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن رات میں سناٹا ہوتا ہے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، جانور بھی سو رہے ہوتے ہیں، انسان بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں شاید غلط بول رہا ہوں، جانور تو سو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کے اس نظام کو، جس طرح یہ اللہ نے نظام بنایا تھا کہ رات سکون کے لیے ہے، اسی طرح چلا رہے ہیں، لیکن انسان راتوں کو بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہوٹلوں میں چوکوں میں بیٹھے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ جس مخلوق کو اللہ نے شعور دیا تھا، اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی اور اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور جس کے پاس شعور نہیں ہے وہ اللہ کے نظام کو اسی طرح چلا رہے ہیں۔ جانور رات کو سوئے ہوتے ہیں، پرندے بھی آپ کو رات کو خاموش نظر آئیں گے، اپنے گھونسلوں میں آرام کرتے نظر آئیں گے، لیکن انسان آپ کو گھروں میں سوئے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ آپ کو چوکوں میں نظر آئیں گے۔ کوئی جناب موبائل چلا رہا ہے، کوئی چوک میں بیٹھے گپیں لگا رہا ہے، کوئی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے دعوتیں اڑا رہا ہے رات کے وقت۔ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد رات تو شروع ہو گئی ہے۔ اب عشاء کی نماز چاہیے تو یہ تھا کہ نماز پڑھیں اور بس سو جائیں، کھانا پہلے ہو جائے تاکہ صبح فجر کے وقت انسان آسانی کے ساتھ اٹھ سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عشاء کی نماز بھی دور کی بات، وہ بھی نہیں پڑھنی، بس چوکوں میں جا کر دکانیں بند کرنی ہیں، چوکوں میں جا کر بیٹھ جانا ہے، وہاں پر محفلیں ہونی ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور پھر جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ساری مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں وہ اٹھ رہی ہوتی ہیں اور یہ انسان سو رہا ہوتا ہے۔ صبح فجر کے وقت آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پرندے بھی اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رزق کی تلاش کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن انسان اس وقت سو رہا ہوتا ہے۔ یہ اشرف المخلوق ہے نا، اشرف المخلوق ہے۔ تو اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، چوکوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، ہوٹلوں میں دعوتیں اڑانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ نے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس کے اندر کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ وَالنَّهَارَ، فرمایا دن کو ہم نے بنایا، لِتَبْتَغُوا فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہ لوگ جناب دن کو سوئے ہوتے ہیں، دن شروع ہو جاتا ہے صبح نماز کے وقت، صبح صادق ہوتی ہے، دن کا آغاز ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن شروع ہو گیا، اور جناب اقبال کے شاہین سوئے ہوتے ہیں، اقبال کے شاہین سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، نہ نماز کی فکر، نہ کوئی تلاوت کی فکر، بس جناب ساری رات موبائل چلایا ہے، ساری رات جو ہے وہ جاگ کے گزاری ہے، اب جناب صبح کی نماز کے وقت سو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے صبح جب ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے دن بنایا ہے تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اس میں کیا کرو، رزق تلاش کرو۔ فضل سے مراد ہے حلال رزق۔ تو پرندے بھی اس وقت جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں اور رزق تلاش کرنے چلے جاتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا یہ اللہ نے رات دن بنائے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ سارا دن ہی دن کر دیا ہو، ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دیا ہو، یہ نہیں کیا، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دی ہو، بلکہ دونوں بنائے تاکہ تم اللہ کا کیا کرو، شکریہ ادا کرو۔ اور شکر ہوتا ہے عمل سے، شکر کس سے ادا ہوتا ہے، عمل سے۔ اعملوا آل داود شکرا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا ہوتا ہے عمل سے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، اعملوا، عمل کر کے، نماز پڑھیں، تلاوت کر کے، اللہ کے حکموں کو
پورا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا، یہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا کی ہے، اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس نعمت پر اللہ کا کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ اللہ کا شکریہ ادا ہے۔ جو اللہ کا کھاتا ہے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو نماز کے وقت بھی باہر ریڑیوں پر، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں حاصل نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ لیکن نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھنے آ گئے ہیں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، یہ ہے شکریہ ادا کرنا۔ فرمایا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ پھر وہی بات اللہ نے دہرائی کہ قیامت والے دن ہم پوچھیں گے اور کہیں گے کہاں ہیں میرے شرکا جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ کہاں ہیں میرے شریک؟ اللہ کی عبادت اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ دودھ اللہ نے دیا ہے نا، جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان جانوروں سے جو دودھ حاصل کرتے ہو اللہ نے دیا ہے، لیکن اب دودھ برتن میں جب آ چکا ہے اس کو کسی بابے کے نام کا تقسیم کر دینا یا کسی دربار پہ وہ دودھ کی ڈرمیاں بھر کے لے کر جانا، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اسی کو اگر اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے، کسی غریب کو صدقہ کر دیتے، اگر جو ہے وہ زیادہ ہے دودھ آپ کے پاس ہیں، سنبھالا نہیں جا رہا، تو اللہ کے راستے میں کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہی دودھ جب بابے کے دربار پہ گیا اور وہاں ملنگ پی رہے ہیں، چائے بنا بنا کر بدماش پی رہے ہیں، گنڈے پی رہے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہو گئی ہے، یہ اللہ کی کیا ہو گئی؟ ناشکری ہو گئی۔ اور اللہ قیامت والے دن یہی پوچھیں گے کہاں ہے میرے شریک؟ کہاں ہے وہ بابا جس کو تم نے میرا شریک بنایا تھا؟ کہاں ہے وہ قبر والا جس کو تم نے میرا شریک بنایا تھا؟ بلاؤ اب قدر شریف والوں کو، بلاؤ بھکی شریف والوں کو، جن کے پیر، جن کے ہاتھ چوما کرتے تھے، جن کو چاٹا کرتے تھے، بلاؤ اب ان کو، بلاؤ حضرت علی کو جن کے گیت گایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو یا علی مدد کہہ کر بلایا کرتے تھے، بلاؤ حضرت حسین کو جن کو یا حسین مدد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب کہاں ہیں وہ؟ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یہ بلائیں گے، آوازیں ماریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے۔ صفحہ نمبر 158، صفحہ نمبر 158، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22، پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 158۔ کبھی ان سے پوچھو جا کے، جو لوگ ان لوگوں کو، نیک ہستیوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور جن مولویوں کی، جن پیروں کی بات مان کر کرتے ہیں، کبھی ان سے جا کر پوچھو یار انہوں نے کبھی قرآن اس طرح کھول کے دکھایا ہے تمہیں؟ جس طرح ہم ہر حوالہ کھول کے دکھا رہے ہیں، اس طرح کبھی ان پیروں نے کھول کے دکھایا ہے؟ انہوں نے تو کبھی قرآن کی ترغیب ہی نہیں دی۔ اور بھائی قرآن بھی ہے، نماز کی ترغیب، انہوں نے ترغیب کہاں دینی ہے؟ انہوں نے نہ کبھی خود نہیں پڑھی نماز۔ اب تو ہمارے میڈیا والے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں۔
وہ جاتے ہیں ان درباروں پہ اور وہاں پر جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں نا، چندے اکٹھے کر رہے ہیں، نذرانے اکٹھے کر رہے ہیں، بابے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم یہاں پر بیٹھے ہو، نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کلمے کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں آتی کچھ نہیں، نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز آتی ہے۔ مشرک کی عقل ماری گئی ہے نا، عقل ہے ہی کو نہیں، ختم ہو گئی ہے۔ عقل کا استعمال کرتا تو ایمان بھی بچ جاتا اور پیسہ بھی بچ جاتا۔ دیکھیے جی حوالہ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب لوگوں کو، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شریک بنایا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم شریک اللہ کا گمان کیا کرتے تھے، وہ معبود تمہارے کہاں ہیں جن کو تم نے معبود سمجھا، کہاں ہیں وہ؟ کل بھی کہا تھا 2:15 بجے جنریٹر چلا دیا کریں، بجلی جو روز اس وقت جاتی ہے، لیکن کون یاد ہی کو نہیں رہتا انہیں، درمیان میں سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وقت پھر ضائع ہوتا ہے نا۔ رب العالمین فرمائیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، یعنی تمہارے گمانوں کے مطابق وہ میرے شریک تھے، حقیقت میں وہ میرے شریک نہیں تھے، کیونکہ میں تو اکیلا ہوں۔ میں نے تو قرآن میں واضح کیا قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی میرا ہمسر ہے ہی کوئی نہیں، نہ میں پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کچھ پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، میں ازل سے ہوں، ابد سے ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ ہر چیز پر فنا آئے گی لیکن مجھ پر فنا نہیں آنی، یہ تو میں نے واضح بیان کر دیا تھا۔ تمہارے گمانوں کے مطابق جو میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، وہ یوں کہیں گے اللہ کی قسم ہے، اپنے پروردگار کی قسم اٹھا کر فرمائیں گے ما کننا مشرکین، اے ہمارے پروردگار ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ادھر اللہ کی قسم اٹھا کر فرمائیں گے، یعنی جس کے حق ہونے کا آج دعویٰ ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ خود ہی اس کو باطل سمجھنے لگیں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا، مشرک بھی کہتے ہیں اسی ٹھیک ہاں، اسی کی ہاں ٹھیک ہاں، اے وہابی ٹھیک نہیں، اے پیراں نو نہیں مندے، اے اللہ دے ولیاں نو نہیں مندے، اے وہابی غلط نا، اسی سنی ہاں تے اسی ٹھیک ہاں۔ او بھائی واقعی تم سنی ہو، تم سن ہو گئے ہو، تم کیا ہو گئے ہو؟ سن ہو گئے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا قرآن، سمجھے ہو گئے ہو۔ اگر سن نہ ہوتے تو قرآن سمجھ آ جاتا، لیکن قیامت والے دن یہی لوگ کہیں گے، اللہ کی قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے یا اللہ ہم جھوٹے تھے، ہم کیا تھے؟ اے وہابی سچیاں، ہم جھوٹے تھے۔ جب قیامت والے دن ساری بات واضح ہو جائے گی نا تو یہ اقرار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم ہر امت کے اندر ایک گواہ نکالیں گے۔ گواہ سے مراد ہے یعنی ہر امت کا نبی، اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے ہاں بھئی آپ ان کے پاس گئے تھے، آپ نے انہیں مسئلہ بتایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، انہیں حق واضح کیا تھا۔ اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ آپ گواہ ہیں، آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، ہم نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، ہر چیز کھول کھول کے سنائی تھی۔ یا اللہ آپ نے جو کچھ ہمارے ذمے لگایا تھا ہم نے ان تک پہنچایا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہاں بھئی نبیوں نے تو اپنی بات آپ تک پہنچا دی تھی، اب آپ
اس عقیدے پر جو عقیدہ تم نے دنیا کے اندر بنایا اور کہتے رہے کہ اسی سنیاں سی ٹھیک ہاں، آج اس عقیدے پر کوئی دلیل لاؤ، برہانکم، اس عقیدے پر دلیل لاؤ، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، لیکن کوئی دلیل نہیں ہوگی کیونکہ ہے جو جھوٹ پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اور یہ جان لیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ حق ذات صرف اللہ کی ہے، حق ذات صرف کس کی ہے؟ حق بات صرف اللہ کی ہے۔ ہم تو جھوٹے مولویوں کے پیچھے پڑے رہے اور ان کی پیروی کرتے رہے، ہم تو جھوٹے پیروں کی مانتے رہے، سچے پیر سچے اللہ کے ولی بھی تھے، ان کی نہیں مانی، قرآن کی نہیں مانی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس وقت ہر چیز ان سے گم ہو جائے گی جس کو یہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے، ہر چیز غائب ہو جائے گی۔ یعنی جن کو اللہ کا معبود، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، معبود سمجھتے تھے، اس وقت سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، باطل تو باقی نہیں رہتا نا، تو قیامت والے دن بھی باطل ختم ہو جائے گا، صرف ایک ہی جو ہے وہ ترازو ہوگا اور ایک ہی فیصلہ ہوگا، وہ سچ کا فیصلہ ہوگا، حق کا فیصلہ ہوگا جو اللہ فرمائیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔